مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہر ایک رحمت کے لیے، اس کی بڑے فضل کے لیے، اس کی تمام برکات کے لیے جو خداوند نے ہم سب کو دی۔ اور ہم شکر کرتے ہیں گزرے وقتوں پلوں کے لیے کہ ہمارے باپ نے ہم سب کی حفاظت کی۔ آنے والا ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی ہم خدا کی حضوری میں گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر گزاری کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔ پرانے عہد نامے سے دانیل کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 9 آیات میں یوں لکھا ہے کہ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگ گئے اور قدیم آیام بیٹھ گئے، اور اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خاص اون کی مانند تھے، اور اس کا تخت آگ کے شعلوں کی مانند تھا، اور اس کے پاؤں جلتی آگ کی مانند۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ اب وقت ہو گیا، اب عدالتیں لگ جائیں گی، اور یہ وہ عدالت ہے جب ہمارا خداوند یسوع آنے والا ہے، اور وہ تخت نشین ہوگا۔ اور قدیم الایام کا مطلب ہے ازلی خداوند، ایک تخت جو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خدا کے لیے، خدا کی عدالت ہونے والی ہے۔ خداوند تخت پر نشین ہونے والا ہے، تو ہمیں خداوند ہمارا خداوند اب جب آئے گا تو وہ خاموش نہ رہے گا، جس طرح زبور 50 میں لکھا ہوا ہے، اس کی 3 میں، کہ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا۔ آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی، اور اس کے چاروں طرف آندھی چلے گی اور وہ آندھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کو طلب کر لے گا، اور مقدسین کو میرے حضور جمع کر لے گا۔ وہ اپنے تمام مقدسین کو جمع کرے گا اور عدالت شروع ہو جائے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اپنے قہر کے مطابق ان کو جلتے تندور کی مانند کر دے گا۔ خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا۔ خداوند کا غصہ بھڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ سب سے ناراض ہے، کیونکہ جو بیٹے بیٹیاں اس سے عداوت رکھتے ہیں، جو اس کے حکموں کو نہیں مانتے، خداوند کہتا ہے کہ میں انتقام لینے آؤں گا۔ زبور 94 کی 1 میں لکھا ہے، اے خداوند، اے میرے انتقام لینے والے خدا، اے انتقام لینے والے خدا، جلوہ گر ہو، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہے گا، کیونکہ میرا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارا خداوند جو انصاف کا خدا ہے، وہ کبھی بے انصافی نہیں کرے گا۔ وہ ہماری جنگ لڑتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند جس طرح زبور 119 میں اس کی 45 میں ہے کہ میری وکالت کر اور میرا فدیہ دیا۔ میرا فدیہ دینے والا میرا خداوند جو میری وکالت کرتا ہے، ہمیں اپنے تمام دکھ، جو تکلیفیں ہیں، جو ہمارے ساتھ آج تک ناانصافی دشمن کر رہا ہے۔ دشمن کون ہے؟ جو دنیا کا سردار ہے، وہ ہم سب کے ساتھ دکھوں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ آج باپ کی عدالت تو ہوگی، باپ سب کے لیے لڑے گا، پر ہمیں بھی اپنے جو بھی ہماری بھی پریشانیاں ہیں، جو ہمارے دکھ ہیں، ہمارے تکلیف ہیں، ہم نے عدالت میں رکھ دینا ہے، کیونکہ ہمارا جو وکیل ہے وہ یسوع ناصری ہے۔ ہمارا خداوند جو ہے ہمارا جج ہے، اور ہم اپنے وکیل کو جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھا وکیل ہے۔ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے۔ اپنے باپ کے سامنے ہمارے ناموں کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کتاب حیات میں تمہارے نام لکھے ہوں گے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسا میں چل کر اس راستے پہ خدا کے اس دائیں ہاتھ پر پہنچ گیا، وہ ہمیں بھی کہتا ہے میں نے تمہیں مددگار دیا ہے، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے خداوند نے ہمیں روح القدس جو ہمارا اچھا مددگار ہے دیا، تاکہ وہ ہماری مدد کرے، ہمیں چھڑائے، ہمیں رہائی دے۔ تو ہمیں خدا کے حکموں کو مانتے ہوئے، اس کے کلام پر چلتے ہوئے، تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا فدیہ دینے والا خدا زندہ ہے،
ٹھیک ہے، اس کلام کے مطابق اگر ہم کلام کو لیتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ زبور 22:5 میں لکھا ہے کہ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پریز دا لارڈ۔ وہ کہتا ہے جو دہائی خدا کی حضوری میں آ کر ہم نے عدالت میں چیخا، خداوند سے کہا کہ ہمیں چھڑا، تو وہ ہمیں بچائے گا۔ تو نے تخت پر بیٹھ کے صداقت سے انصاف کیا۔ خدا کے رٹھے 20,000 بلکہ ہزاروں ہزار ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں بچاتا ہے۔ ہم نے صرف اپنے باپ کی حضوری میں آنا ہے، بشرط اس سے کہ پہلے اس کا غضب ناک ہم پر ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنے باپ کی حضوری میں دے دینا ہے تاکہ ہم سب کیا بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خدا کا کلام زندہ ہے، ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، کلام جو ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 3 میں دیکھیں گے تو اس میں بھی خدا نے اپنے بلند آواز سے پکار کر خدا کے حضور اس کی مقدس میں سے ہم نے پکارا اپنے باپ کو، اور وہ اٹھا اور اس نے ہم سب کو بچا لیا، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پہ مار دیا۔ نجات خداوند کی طرف سے، ہمیں صرف خدا کے نام کو لینا ہے اور خدا سے نجات پانی۔ اگر ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع ہی ہمارا زندہ اور نجات دہندہ ہے، یہی کلام ہے، اور اسی پہ ہم نے کھڑے ہو جانا ہے اور ہم نے توبہ کرنی ہے اور توبہ کر کر نجات پانی ہے۔ اور جب تک ہم نجات نہیں پائیں گے، ہم خدا کی عدالت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ ہماری جنگ نہیں لڑتا، وہ ہمیں سنبھالتا نہیں، وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ہمیں صرف اپنا آپ خدا کو دے دینا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں۔ اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ اس کے حکموں کو ماننا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ کلام کے مطابق چلنا اور کلام کو لے لینا۔ جب ہم اس کے پاس آ جائیں گے مدد کے لیے تو وہ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ خدا ہماری سپر ہے۔ وہ ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہر طرح سے ہمیں بچاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ اس کا 5واں باب اس کی 11 آیات میں یوں محکوم ہے، اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے ارد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کے اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ ہمیں صرف اس کی ستائش کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے اور اسے سجدہ کرنا۔ اسی طرح اس کی 14 میں ہے کہ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں جا کر صرف اسے سجدہ کرنا ہے۔ اگر ہم مکاشوہ میں دیکھیں تو جب یوحنا مکاشوہ آیا تو اس نے اس کو سجدہ کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہ سجدہ کرو بلکہ خدا کو سجدہ کرو، کیونکہ وہی سجدوں کے لائق ہے۔ ہمیں صرف اپنے باپ کی حضوری میں جانا ہے اور اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ جو کلام میں لکھا گیا ہے اسے ہی ہمیں فالو کرنا ہے، اسے ہی ہمیں سجدہ کرنا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ سجدوں کے لائق ہے، نہ کوئی چیز جس کے سامنے ہم جا کر سجدہ کریں۔ ہاتھوں کی تراشی ہوئی چیزوں کو خدا ہی کو سجدہ کرو۔ واحد خداوند ہے جسے ہم پورے دل سے، پوری سچائی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام آج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو دنیا سے بچا کر، اگر ہم میں دکھ ہیں، ہماری تکلیفیں ہیں، تو ہم نے اپنے دکھ اور تکلیف اور مشکلیں سب کچھ جو آج تک ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، دشمن نے کی ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں جانا ہے اور اس سے انصاف مانگنا ہے، اور وہ ہمارا خداوند ہمارا بھی انصاف کرتا ہے، اور وہ شریر اس کی عدالت میں کھڑے نہ ہوں گے۔
پریز دا لارڈ۔ یہ وعدے ہیں خدا کے، وہی ہوں گے جو خدا کے کلام پر چلتے ہیں، وہی شریک ہوں گے جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، وہی ہوں گے جو خدا کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، جو اس زندہ کلام کو لے لیتے ہیں تاکہ اسی کلام کے وسیلے سے ہم سب کی نجات ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ میرا یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان ہی کے وسیلے سے ہماری نجات ہوگی، ہر طرح کی نجات، بیماریوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی، ہر چیز کی۔ ہم وہ جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خدا نے اپنے لوگوں کو الگ کر رکھا ہے، وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کے لوگ ہیں، وہ اس کی بھیڑیں اور اس کی بھیڑے کی چراگاہ ہیں۔ تو ہمیں اپنے خدا کے کلام پر توکل کرنی ہے، توجہ کرنی ہے، اور جس کا دل اس پر قائم ہے وہ ہمیشہ اس کی شفقت اس پر بنی رہے گی۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف اس کی شفقت کو لینے کے لیے اس کے کلام پر توجہ کرنی ہے، اور زندہ کلام ہمیں بچائے گا اور چھڑائے گا، اور ہم ہمیشہ اس کی حضوری میں رہیں گے، کاٹے نہ جائیں گے۔ ہم ہمیشہ اس کی پاک حضوری میں رہنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کلام کو لینا ہے۔ خداوند ہم سب بیماروں کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، خداوند ان سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یسوع ہی ہمارا ہیلر ہے، وہی ہمارا شافی ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، اور اس میں ہی شفا ہے، ہر طرح کی شفا، بیماریوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی، ہر طرح کی، غربت کی، ہر طرح کی نجات اور بحالی جو ہے خداوند کے نام میں ہے، اس کے نام میں قدرت ہے۔ جب اس کا نام ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہم نجات پاتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ سب کے لیے زندگی، صحت اور سلامتی کو مانگتے ہیں، ہر گھر میں، ہر زندگی میں نجات آئے، تاکہ ہمارے یسوع نام کو جلال ملتا رہے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ ہم نے اسی نام سے اپنے باپ سے مانگا اور پایا ہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔